إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیے بلند آواز مجلس کے محتمم کی توفیقات خیر میں اضافے، ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی بلند آپ پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ آج کی یہ صف ادا، اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق نظریات و عقائد، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، بسم اللہ۔ موالیان ولی حق، مودت کے بہت سے معنی آپ نے سن رکھے ہیں۔ مودت بھی رسول کے قربا سے، کبھی علم الکلام کے ماہرین نے مچھلی اور پانی کی مثال دی کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ویسے جسے مودت ہو وہ قربا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کبھی اس میں مقناطیسیت کی باتیں کی گئی، لیکن مودت کے جو عام معنی ہم جیسے عام افراد کے لیے وہ یہی ہیں کہ ہم آل محمد سے اتنی محبت کریں کہ ان کے دشمن سے بے انتہا نفرت ہو جائے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اگر تقاضۂ محبت کو دیکھیں تو محبت اپنے تقاضوں کے مطابق تو آل محمد سے ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس لیے بھی کہ جو محبت کے تقاضے ہیں وہ نبھائے نہیں جاتے، چونکہ وہم، گمان، خیال مختلف لمحوں میں مختلف کیفیتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ کبھی درود پڑھتے ہوئے بندہ درود نہیں پڑھ رہا ہوتا، یہ فکرہ میرا پہنچ گیا، میں پوچھا جی تو میری عبادت یہیں سے آغاز ہو جائے گی۔ بعض اوقات درود پڑھتے ہوئے بندہ درود نہیں پڑھ رہا ہوتا، جیسا کہ مجلس اعضاء میں آج کل بندے درود پڑھواتے ہیں اور پڑھنے والے ہچکچاتے ہیں، حالانکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب تم ہم پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہم پر ہوتا ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے۔ نہیں، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکریہ۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن لعنت بھیجتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ لعنت بھیجے اور اسے خبر نہ ہو کہ میں نے لعنت بھیج دی۔ نفرت کرتے ہوئے تو نفرت کا احساس رہتا ہے۔ ہماری وفاداری آل محمد سے یہی ہے کہ ہم ان کے دشمن سے نفرت کریں، اور نفرت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تبرہ کے معنی یہ ہے کہ بیزاری کا اظہار کر دیا جائے، تبرہ کے معنی گالیاں دینا تھوڑی ہوتی،
اور پھر اگر لعنت گالی ہوتی تو قرآن میں اللہ بار بار لانتے تو نہ بھیجتا نا، اور پھر لعنت بھیجتا بھی اللہ ہی ہے، بندے تو لعنت بھیج ہی نہیں سکتے، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ دو کام تو اللہ نے اپنے دائرہ اختیار میں رکھے ہیں، لعنت والا بھی درود والا بھی، یہ بندوں کے اختیار میں ہوتے تو بندے درود اپنی برادری پہ بھیج دیتے، لعنت دشمنوں پہ بھیج دیتے، یہ لعنت اور درود اللہ نے اپنے اختیار میں ہی رکھے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ جن پہ درود ہے ان کے نام لکھ کے اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس میں نیا نام لکھا نہیں جا سکتا، لعنت والا رجسٹر ابھی کھلا ہے اور اس میں نام لکھوانے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں، بس علی کی ولایت پڑی جائے، چہرے کا رنگ بدل لو، اللہ لعنت بھیج دیتا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، نوازش۔ اور پھر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ دیواریں، یہ فضائیں، میں ان سے آشنا ہوں، یہ مجھ سے آشنا ہیں، ایک بات میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی ولایت امیر المومنین کا تذکرہ ہو تو کئی بندے سٹپٹا کے چڑچڑے ہو کے کہتے ہیں کیڑا نہیں مندا، پہنچ رہی ہے میری بات، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا اندر تکلیف ہوتی گئی، انجینئرنگ ہوتی، تو باہر طور ہم نفرت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مودت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آل محمد کی خوشی میں خوش ہو جائیں اور ان کے غم میں غمگین ہو جائیں، مثلا کہ ایام سیدہ کے حوالے سے لالہ موسیٰ میں خمسہ ہوا تو یہ مودت کے اظہار کا طریقہ ہے، یہ حاجی سعادت علی اور یہ حاجی برادران کی طرف سے یہ جو مجلس اعضاء منعقد کی جاتی ہے شوال میں بھی یہاں بھی، تو یہ بھی مودت کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، تو ایام کی تو شاید بڑی اہمیت ہے، اسے پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، جیسے ایام کی اتنی اہمیت ہے کہ رمضان والے روزے شوال میں نہیں رکھے جا سکتے، بڑی عید والی قربانی چھوٹی عید پہ نہیں ہو سکتی، حج محرم میں نہیں ہوتا، اگرچہ محرم نے حج بچایا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ہر موسم کی اپنی بات ہے، ہر مہینے کی اپنی عبادتیں ہیں، ایسے رجب المرجب بھی مہینہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی، میں رجب پہ ہی تھوڑی گفتگو آپ سے کروں گا اور پھر آپ کو سلام کریں گے، کافی دیر سے آپ اس موسم میں بیٹھے ہیں اور اس موسم میں آپ کے بیٹھنے کا اجر تو پھر مخدوم عالمین ہی آپ کو عطا کریں گے۔ رجب المرجب بڑا اہم مہینہ ہے، 7واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، کون سا؟ 7واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا رجب المرجب، یہ پہلی تاریخ سے لے کے 28ویں تاریخ تک بڑا اہم مہینہ، 29 رجب تو شعبان کے استقبال کی تیاری ہوتی، نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، 28ویں تک تو بڑے اہم تاریخیں ہیں نا، پہلی تاریخ سے دیکھ لیں میرے مولا کی آمد ہے، 5ویں امام کی آمد ہے پہلی تاریخ کو، 3 کو میرے مولا کی شہادت ہے، اور جس مولا کی شہادت ہے 3 کو ابھی شام ہو جائے گی تو اس تاریخ کا آغاز ہو جائے گا، اسی مولا کی آمد کا دن ہے، 5واں نکی بادشاہ کی آمد کا دن ہے، پھر آپ آگے چلیں تو 9 رجب المرجب، غور فرمائیے گا، 9 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو وہ جرنیل حسین کے گھر میں آیا ہے جس نے کربلا کی تاریخ کو مکمل کیا ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ 10 کو پھر میرے مولا کی آمد ہے، متوجہ ہیں آپ؟ پھر اس کے بعد جو تاریخ آ رہی ہے 13 رجب، رجب کی 13 وہ تاریخ ہے
جس تاریخ کے متعلق جسے خبر نہیں وہ کم سے کم شیعہ تو نہیں. جیسے 13 رجب کا ہی نہیں پتا تو وہ شیعہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم تاریخ ہے، وہ 16 رجب ہے. 16 رجب کو آپ جانتے ہیں 16 رجب کو کیا ہوا؟ توجہ فرمائیے، آپ خاموش ہو گئے. 16 رجب کو علی کے گھر سے علی کا نام لے کے نکلے ہیں. اس طرح آپ سنیں گے تو زیادہ دیر نہیں پڑا جائے گا. 16 رجب کو علی کے گھر سے علی کا نام لے کے نکلے. میں پھر کہہ رہا ہوں 16 رجب کو علی کے گھر سے علی کا نام لے کے نکلے. پھر 22 رجب کو کونڈے، یہ کونڈوں کے نام سے کچھ چہرے کھلے لیکن ابھی کچھ دن اس میں ہیں. کونڈے ہم کسی کے مرنے کی خوشی میں نہیں پکاتے. توجہ، کونڈے ہم کسی کے بولو مرنے کی خوشی میں نہیں پکاتے. وہ اس لیے 22 رجب سے لے کے 27 رجب تک سرکار ابو طالب کے گھر میں دعوت ذیل عشیرہ ہوئی تھی. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ 22 رجب سے لے کے اچھا میں ایک بات پہلے عرض کر لوں آپ کی خدمات عالیہ میں. گرمی میں بندے فاصلہ رکھ کے بیٹھے تو سہولت ہوتی. ہاں، سردی میں فاصلے زیادہ ہوں تو سردی زیادہ ہوتی. قریب ہو کے ذرا بیٹھے نا، تھوڑی زحمت فرمائیں، ذرا قریب ہو کے بیٹھے، تھوڑے فاصلے کم کر لیں. کرسی آپ وہیں پہ تشریف رکھیں. یہ جو فرش عذاب پہ حاضر ہیں مومنین، تھوڑا آپ ذرا قریب ہو جائیں. میں آپ سے بات کرنا بھی مجھے آسان رہے گا. یا 22 رجب سے 27 رجب، 22 رجب کو بھی کونڈے پکائے جاتے ہیں. کچھ لوگ 27 کو بھی پکاتے ہیں، اور پکاتے صرف وہ ہیں جنہیں نبی کی نبوت کے اعلان کی خوشی. جو غمگین ہیں نہ وہ پکاتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں، بلکہ کھانے سے منع بھی کرتے ہیں. 27 رجب پر 26 اور 27 کی درمیانی شب مسجدوں پہ لائٹیں لگ جاتی ہیں، چراغاں ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ کہتے ہیں شب معراج ہے. معراج کی رات مسلمان مناتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ معراج پہ محمد ملے کس سے تھے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مل کے بولو حیدری. جی ہاں، سلامت. 28 رجب وہ ہجرت ہے. جو ہجرت نہ ہوتی تو آج اسلام کا کیلنڈر ہی نہ ہوتا. آج کچھ بھی اسلام کے نام پہ ماسٹر ہوتا ہی نہ. پھر 28 رجب کے بعد تو پھر تاریخیں شعبان کے استقبال کی ہیں. لیکن میں چند مصرے ایک تاریخ میں چھوڑ گیا ہوں، وہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ 24 رجب ہے، وہ فتح خیبر ہے. 24 رجب فتح خیبر. اب کئی بندے سوچ رہے ہوں گے میرے جانے کے بعد شاید کچھ بندے کہیں بھی کہ خیبر پڑ گیا. تو خیبر یار ہم ہی پڑھیں گے نا، اور کون پڑھے گا؟ میں نے 2-3 بندے چپ تلاش کی ہوئے ہیں، میں کسی سے ان کے نام پوچھ کے پکار لوں گا اگر مجھے نہیں بھی آتے تو. خیبر ہم ہی پڑھیں گے یار فقط شاہ، اور کون خیبر پڑھے گا؟ خیبر ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ تو خیبر نہیں پڑھیں گے جن کے سامنے خیبر کا نام لیا جائے تو ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ جاتا. خیبر تو ہم ہی پڑھنا، اور کون خیبر پڑھے گا؟ بسم اللہ سید، ہمیں ہی خیبر پڑھنا ہے. خندق بھی ہم ہی پڑھیں گے، خیبر بھی ہم ہی پڑھیں گے. میں 4 مصروں میں خیبر پڑھ دیتا ہوں، اجازت دیں؟ ایسے تو نہیں نا، یہ آپ بڑی عجیب سی اجازت دے رہے ہیں. یا آپ جی 4 مصروں میں خیبر سنا دیتا ہوں. اور میں
دوسرے مصرے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے خیبر سننا کیسے ہے کہ تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی. کیا بات ہے جی، آپ کے کیا کہنے. پہلے مصرے بھی پتہ چل گیا، آپ کیسے سنیں گے. تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی. میں بالکل لفظوں کے معنی بتانا اپنے مجمع کی توہین سمجھتا ہوں، سارا پڑھا لکھا مجمع ہے. تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی، کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی. جی آپ سلامت رہیں. تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی، کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی. اچھا پھر جب خیبر کی جنگ فتح ہوئی، جنگ خیبر کے بعد ساری زندگی ذوالفقار کا صدقہ کھا کے پلنے والے. کیا بات ہے یار، آپ کے کیا کہنے. آپ ساری زندگی ذوالفقار کا صدقہ کھا کے پلنے والے، ذوالفقار کا اترا ہوا صدقہ لے کے گھر پہنچے تو وہ زر و مال و جواہر، ہیرے موتی کثیر تعداد میں تھا. اچھا میں وہ تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ خالی ہاتھ گھر جائیں نا تو استقبال اور طرح ہوتا، اور اگر آپ گھر میں داخل ہوں اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں شاپر ہوں تو استقبال کا طریقہ سمجھ دو. آگئی نے بات کیا، یا آپ کو شاید کبھی کبھی تجربہ ہو، ہمارا تو روز کا تجربہ ہے. خالی ہاتھ گھر جائیں تو استقبال کا طریقہ اور ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی خالی ہاتھ گھر جانے والے پہلی بار ذوالفقار کا اترا ہوا صدقہ لے کے گھر پہنچے. جی بسم اللہ. جب وہ گھر پہنچے، جی بسم اللہ شاہ، جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے وہ جا کے سارے زر و جواہر اپنی زوجہ کے سامنے رکھے. تو زوجہ نے ایک بار دیکھا شوہر کی طرف، پھر مال کی طرف، پھر مال کی طرف، پھر شوہر کی طرف. تو جو زوجہ نے کہا وہ اگلے 2 مصروں میں بتانے جا رہا ہوں کہ تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی، کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی. وہ مال دیکھ کے زوجہ شوہر کی طرف دیکھ کے کہتی صد شکر کے پھر موت سے تم چھوٹ کے آئے، صدقہ ہے غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے لائے. مل کے بولو حیدری. اب جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، نوازش. وہ 24 رجب ہے، وہ فتح خیبر، خیبر کی فتح کا دن. لیکن آج میں جن 2 تاریخوں پہ بات کرنا چاہتا وہ ایک 9 رجب ہے، ایک 13 رجب. میرا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے 9 رجب پہ بات کریں. 2 مصرے میں مجھے جی پڑھنا چاہ رہا ہوں. 9 رجب پہ 2 مصرے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. بڑے خوبصورت مصرے، بڑے خوبصورت مصرے. میں سنتا آیا، رستے میں بھی حشمت بھائی نے پڑھے، شہزادہ علی اصغر مجلس انہوں نے پڑھی. میں منصفانہ بات کرتا ہوں. بڑے خوبصورت مصرے انہوں نے شہزادہ علی اصغر پہ پڑھے. میں 2 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ نے سنا تو پھر 2-4 مصرے اور پڑھیں گے. لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر. واہ واہ، اتنی کریں گے تو اگلے مصرے نہیں پڑھ سکوں گا. قوس 1، قوسین 2، 2 کمانے ہو تو قوسین بنتا. کعبہ قوسین او ادنا. لگتا ہے کہ قوسین، یہ 2 کمانے آپ کو ابھی میں دکھا دوں گا یہاں پہ. لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر. کیسے؟ شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبی پر. ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ. لگتا ہے کہ قوسین، آؤ بسم اللہ سید. لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر، شبیر نے لب رکھے ہیں آئے ہائے اصغر کی جبی پر. جب آپ ناد علی پڑھیں تو کس اعتماد پہ پڑھتے؟ توجہ، ناد علی کس اعتماد پہ پڑھتے؟ آپ ناد علی پڑھیں گے تو علی آ جائیں گے. ناد علی، علی کو بلانا.
آج کل ہے بندے شور مچا رہے ہیں، سند نہیں ہے۔ ناد علی کی سند صرف وہ بندے ڈھونڈتے ہیں جن کے اپنے شجرے کی سند نہیں ہوتی۔ جی آپ سلامت رہیں، ناد علی سند کے ساتھ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ناد علی آپ پڑھیں گے تو علی آ جائیں گے۔ حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، ہائے ہائے، حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں۔ پھر سن لیں، حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے علی اصغر۔ ہائے ہائے ہائے، حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے علی اصغر۔ حسین خود تو مگن تھے خدا کی نصرت میں، مدد حسین کی کرنے لگے علی اصغر۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، مدد حسین کی کرنے لگے علی اصغر۔ اچھا چلے میں 2 مصرے اور پڑھتا ہوں، پورے سلام مجھے یاد نہیں، میرے سامنے بیاس تو ہوتی نہیں، ورنہ میں پورا سلام پڑھ دیتا۔ 2 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ کتنے بلند ہیں، اصغر کے معنی ویسے ہوتے ہیں چھوٹا، لیکن اصغر نام نہیں ہے، اصغر حسین کے گھر میں ترتیب ہے۔ کیا بات ہے یار، اصغر حسین کے گھر میں ترتیب ہے۔ حسین کہہ سکتے ہیں یہ اصغر ہے، یہ میرا اکبر ہے، یہ میرا اوسط ہے، یہ اختیار میرے مولا حسین کو ہے۔ تو پھر اصغر کتنے، کیا معنی ہے اصغر کے؟ ڈاکٹر یہ مصرے سننا، سید عجیب مصرے پڑھ رہا ہوں، اور یہ اس بارگاہ میں اس سال کی مجلس کے حاصل 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ بلند اتنے ہیں اصغر کے ان کی منزل تک، ہاں جس کی آواز اس مصرے پہ بچ گئی وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ بلند اتنے ہیں اصغر کے ان کی منزل تک، حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے۔ آئے یہ اجازت صاحب جی بسم اللہ، بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے۔ اور 2 مصرے میں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بندے تو لکھ سکے نہ تبسم کی ایک لکیر۔ اچھا بہت لکھا گیا، بہت لکھا گیا، بڑا شہزادے علی اصغر پہ بہت لکھا۔ یقین جانیے کہ انسانیت کے 12,000 سال پہ اتنا نہیں لکھا گیا جتنا اصغر کے 6 مہینے پہ لکھا گیا۔ آئیں جی، آئیں بسم اللہ، آؤ ذکر صاحب آؤ۔ لکھنے والے شاعر ہیں، بندے ہی ہیں، اور شعراء کے متعلق مظہر شاہ میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا۔ میں اس دن بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شاعر مولا کی بارگاہ میں تقریریں نہیں ہوتی۔ اگر آج مولا ظہور فرمائیں تو کوئی مولوی صاحب مولا کو فقہ کے مسئلے بتائیں گے؟ مجلس پڑھیں گے، تقریر کریں گے؟ نہیں، پھر شعر ہی سنائے جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور جو شعر لکھنے والے شاعر ہیں وہ بندے ہی ہیں نا، تو وہ بندوں نے کیا لکھا ہے؟ بندے تو لکھ سکے نہ تبسم کی ایک لکیر، اصغر کے 6 مہینوں پہ لکھے خدا کا ہاتھ۔ ہائے ہائے، بندے تو لکھ سکے نہ تبسم کی ایک لکیر، اصغر کے 6 مہینوں پہ لکھے خدا کا ہاتھ۔ یہ خدا کا ہاتھ ذہن میں رہے تو اگلے 2 مصرے سمجھ میں آئیں گے۔ بندے تو لکھ سکے نہ تبسم کی ایک لکیر، اصغر کے 6 مہینوں پہ لکھے خدا کا ہاتھ۔ ایسی جگہ پہ ہر کو بٹھایا حسین نے، ممکن نہیں کہ پہنچے وہاں تک قضا کا ہاتھ۔ ہائے ہائے ہائے، ایسی جگہ پہ ہر کو بٹھایا حسین نے۔ پھر 13 رجب ہے، تو 13 رجب پہ میں 2-4 فقرے 2-4 مصرے کہہ کے پھر چند فقرے مصائب کے، میرے بھائیوں کی یہ محنت مالک قبول فرمائے۔ کافی دیر سے آپ تشریف فرمائیں، گھروں کو لوٹنا ہوتا ہے۔ 13 رجب میرے مولا علی کی کعبہ میں آمد۔ جو شہادت ثالثہ پڑھتا ہے وہ بھی کعبہ میں علی کی آمد مانتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی مانتا ہے۔
میں پڑھوانے نہیں آیا، نہ مجھے کسی کو پڑھوانا ہے، جسے سمجھ آئے وہ پڑھ لے، جسے نہ سمجھ آئے وہ پڑھے نہ پڑھے، وہ مرضی ہے نا اس کی، بھائی اپنی مرضی کر لے، جسے سمجھ آتا ہے وہ پڑھ لے، جسے نہیں سمجھ آتا وہ نہ پڑھے۔ بھائی توجہ، وہ اس لیے میں تشہد پہ زیادہ زور اس لیے نہیں دیتا کہ تشہد میں الجھنا تو مناسب ہی نہیں، نہیں آپ نے ٹھیک نہیں سنا، تشہد میں الجھنا تو مناسب ہی نہیں ہے۔ میں نام علی لیتا ہوں تکبیر سے پہلے، نہیں آپ سر نہیں ہلانا، سر نہیں ہلانا، تشہد میں الجھنا تو مناسب ہی نہیں ہے، میں نام علی لیتا ہوں تکبیر سے پہلے۔ چلیں 4 مصرے اور میرے ذہن میں آ گئے اسی مناسبت سے، تو میں پڑھ دیتا ہوں، اور مسجد کے سامنے نہ پڑھوں تو مسجد بھی بد دعائیں دے گی۔ بس یہ سمجھ لیں جو اڑتی مٹی کو آدمیت کا باپ کر دے، نہیں موسم بدل رہا ہے اور بدلتے ہوئے موسم میں آپ کی آوازیں اگر بدل گئیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ بھی موسمی مزاج رکھتے ہیں۔ موسمی مزاج رکھے بغیر ایک ولایت کی حرارت کے ساتھ اپنے مصرے سننا ہے۔ جو اڑتی مٹی کو آدمیت کا باپ کر دے، وہ شمس مغرب سے کھینچ لائے تو سوچتے ہو، جو اڑتی مٹی کو آدمیت کا باپ کر دے، وہ شمس مغرب سے کھینچ لائے تو سوچتے ہو، وہ جس کے بیٹے نبی کے سجدے کو روکتے ہیں اسی کا تشہد میں نام آئے تو سوچتے ہو۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ۔ رجب کی 13 رجب المرجب، علی کی اماں ابو طالب کے گھر سے چلیں، علی کے گھر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ 13 رجب پہ 2 مصرے میں پڑھوں، جبین اندر بندے چوکے تھے نہیں، 2 مصرے میں سن لے شاہ جی۔ جبین رکن یمانی کے سامنے رکھ کر، جبین رکن یمانی، یہ رکن یمانی وہ جگہ ہے جہاں پر آج تک نشان ہے، کعبہ کا وہ رکن ہے جہاں پہ نشان ہے۔ جبین رکن یمانی کے سامنے رکھ کر خدا کو سجدہ کروں آج یا علی کہہ کر، خدا کو سجدہ کروں آج، جی بسم اللہ، مل کے بولو حیدری۔ علی کی اماں ابو طالب کے گھر سے چلی، عمران کے گھر سے چلی، رحمان کے گھر آ گئیں۔ پھر سن لیں، بڑی جلدی میں بات تمام کرنے جا رہا ہوں۔ عمران کے گھر سے چلی، رحمان کے گھر آ گئیں، خود نہیں آئیں، بلائی گئیں۔ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے در بنایا تھا، آپ کی مرضی ہے، آپ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے در بنایا تھا۔ یہ علی کی اماں کی طاقت تھی کہ علم کے شہر کے در کو لے کے کعبہ میں بنے ہوئے نئے در سے گزر گئی، کعبہ میں بنے ہوئے نئے در سے گزر گئیں۔ اچھا وہ پتھر تھے نا، شگاف ہو گیا کعبہ میں، شگاف ہو، اور دیوار اندر نہیں گری، دیوار باہر گری۔ میں عقیدے بھی دیکھ لوں گا اور بات بھی یہیں پہ تمام کر دوں گا۔ دیوار اندر نہیں گری، باہر گری، بھٹے کی اینٹیں نہیں تھی، پتھر تھے، وہ پتھر باہر کی طرف گرے۔ جب باہر کی طرف گرے تو انہی پتھروں سے گزر کے علی کی اماں اندر چلی گئی۔ جب پتھروں پہ چلی تو کیا رکھا پتھروں پہ؟ پیر رکھے۔ تو یہ جو دیوار کعبہ ہے، یقین جانیے پتہ نہیں لوگ اس کی برابری کیوں کرتے ہیں۔
جس پہ ہونٹ رکھے بغیر تیرا حج نہیں ہوتا اس پہ علی کی اماں نے پیر رکھے۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی، جس پہ جی بسم اللہ ہونٹ رکھے بغیر تیرا حج ہی نہیں ہوتا، علی کی اماں نے اس پہ پیر رکھے۔ علی کی اماں کعبہ کے اندر آ گئی، دیوار جو شگافتہ ہوئی تھی وہ بن گئی، بنائی بھی اسی نے جس نے گرائی تھی، بنائی بھی اسی نے جس نے گرائی تھی۔ علی کعبہ میں اتر آئے۔ میں آپ کی آوازیں اتنی بلند کروانا چاہتا ہوں کہ ارد گرد پتہ چل جائے کہ مجلس ادا ہو رہی ہے۔ 3 دن گزر گئے لالا موسیٰ والو، 3 دن کعبہ کے اندر کون کون تھا؟ اس سے زیادہ عقیدے کی وضاحت مجھ سے ہو نہیں سکتی۔ 3 دن کعبہ کے اندر علی کی اماں تھی، علی تھے اور علی تھا۔ 3 دن کعبہ کے اندر علی کی اماں تھی، علی تھے۔ آپ جیئیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ 3 دن علی کی اماں کعبہ کے اندر رہی۔ پھر سن لیں، 3 دن کے بعد، 3 دن گزرنے کے بعد پھر سن لیں۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، چلے اسی پہ بات کو تمام کرتے ہیں پھر دو فکرے مصائب کے، کہ جب کوئی بڑا مہمان گھر آئے نا، بڑا مہمان اچانک آ جائے، پوری توجہ، آپ نے بڑا اچھا سنا ہے، میں مطمئن ہوں آپ کے سننے سے۔ بڑا مہمان اچانک گھر آ جائے تو میزبان کو اپنے ہاتھ کی رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی۔ ہاں، وہ برتن لینے جائے دسترخوان اٹھا لاتا۔ توجہ، اپنے ہاتھ کی رکھی، بڑا مہمان اچانک گھر آئے تو میزبان کو ہاتھ کی رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ علی کی اماں جیسا بڑا مہمان اچانک کعبہ کے گھر آ گیا، کعبے کو دروازے کا راستہ بھول گیا، دیواروں میں در کھلنے لگے۔ جی آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کرنا، مل کے بولو حیدری۔ یہ کعبہ کی تاریخ بھی ہے، کعبہ کی تاریخ بھی، اور پھر یاد رکھیے گا کہ وہ لکیر آج بھی ہے۔ اور ایک فکرہ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ حج کے معنی حاجیوں کو پتہ ہی نہیں، صرف نام کے ساتھ حاجی لکھوانا ہے، حج کے معنی کا پتہ ہی نہیں۔ حج کے معنی ہے ذاکر صاحب غور سے دیکھنا، غور سے دیکھنا، جسے حج کہتے ہیں۔ میں شاہ جی یہاں آیا ہوں ماسٹر جی، اور مجھے بندہ کوئی محمود شاہ جی کہے کہ غور سے دیکھ کے آنا، ویسے تو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی دیواریں ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی مجھے بندہ کہے کہ دیواریں غور سے دیکھ کے آنا، تو پھر مجھے اس امام بارگاہ کو غور سے دیکھوں، میں باہر جاؤں تو پھر پوچھیں، توجہ، کہ بینر کہاں تھا، علم کہاں تھا، ممبر کہاں تھا، ستون کہاں تھے، کرسیاں کہاں تھیں، توجہ ہے نا؟ تو پھر میں نہ بتا سکوں تو پھر میں نے غور سے تو نہیں دیکھا نا۔ 4 ہی تو دیواریں ہیں کعبہ کی، اور اللہ کہہ رہا ہے حج کرو۔ حج کے معنی ہے غور سے دیکھنا۔ بندہ حج کر کے آئے تو اس سے پوچھو لکیر کہاں ہے۔ کیا بات ہے یار، آپ کے کیا کہنے، آپ کے پوچھو اس سے کہ لکیر کہاں ہے۔ اگر وہ لکیر بتا ہی نہ سکے تو سمجھ لو حج کیا ہی نہیں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ اچھا پھر وہ لکیر بھی نہیں ہے، لکیر کہتا کون ہے؟ توجہ فرمائیے، جس بندے کو جو زبان پڑھنا نہیں آتی، مثلاً آپ کے اس بات میں اشتراک ہے ہمارا، میرے اور آپ کے سامنے ہندی لکھ دی جائے، پڑھ سکتے ہیں ہم کیا سمجھیں گے؟ لکیر۔ جس بندے کو انگریزی نہیں آتی اس کے سامنے انگریزی لکھ دو، وہ لکیر نہیں سمجھے گی۔ جسے کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا اس کے سامنے کچھ بھی لکھ دو، ہاں وہ لکیر نہیں سمجھے گا نا۔ یہ کعبہ میں لکیر نہیں، ایک ہی فکرہ مجھے کہنا ہے، کعبہ میں لکیر نہیں، علی کی ماں کے پیر نے کعبہ کی دیوار پہ کچھ لکھا ہے، اور یہ لکھا بے توجہ لکھ دیا گیا۔ جب لکھ دیا گیا تو وقت گزرتا رہا، وقت گزر گیا،
سرکار جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، پہلی حکومت بن گئی، مصطفیٰ کے بعد پہلا حج آ گیا، پہلا حج آیا تو نئے نئے مسلمان اب بھی آ گئے حج کرنے کے لیے۔ طواف کرتے ہوئے ایک نیا حاجی رکن یمانی کے قریب سے گزرا، اسے لگا کہ یہاں پہ لکیر ہے، دراڑ ہے، وہ دیکھ کے گزر گیا اور اس نے سوچا شاید میرا وہم ہے، میں دوسرے چکر پہ رک کے دیکھوں گا۔ 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، دوسرے چکر پہ رکا تو اسے یقین آ گیا کہ یہ واقعی لکیر ہے، تو اس نے قریب کھڑے ایک لمبے شخص سے کہا کہ آپ نے بڑے بڑے گھر بنا لی، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں لکیر کیوں ہے؟ اس نے کہا لکیر کو چھوڑ، اپنا طواف کر، حج مکمل کر۔ وہاں پہ سلمان کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ تمہیں نہیں بتائے گا، او میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بھائی توجہ، سلمان کلائی پکڑ کے کعبہ سے ذرا دور لے گئے، کہنے لگے یہ صرف لکیر نہیں ہے، 13 رجب کا دن تھا، میرے مولا علی کی اماں کعبہ کے قریب آئی تھی، دیوار گری تھی، علی کی اماں اندر چلی گئی تھی، کعبہ میں علی آئے تھے۔ اس نے کہا پھر بتاؤ کعبہ میں کون آیا تھا؟ کہا علی آئے تھے۔ پھر بتاؤ کعبہ میں کون آیا تھا؟ سلمان کہنے لگے علی آئے تھے۔ وہ بندہ اسی بڑے بندے کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جب کعبہ میں علی آیا ہے تو تم نے مجھے کلمہ محمد تک کیوں پڑھایا ہے؟ نہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، بہت شکریہ جی۔ یہ لکیر آج بھی تبلیغ ولایت علی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی ماں کے پیر نے دیوار کعبہ پہ کچھ لکھا۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لکیر تو مبلغ ولایت بن گئی، انہوں نے کہا اس لکیر کو مٹاؤ۔ انہوں نے کعبہ گرایا، پھر بنایا، لکیر گہری ہو گئی۔ پھر اگلی حکومت آ گئی، انہوں نے پھر گرایا، پھر بنایا، لکیر اور گہری ہو گئی۔ پھر بنو عباس کی حکومت آ گئی، گراتے رہے، بناتے رہے، حکومتیں مٹتی رہی، لکیر نہ مٹا سکی۔ آج بھی لکیر موجود ہے۔ تو میں ملت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں، جب کعبہ کی دیوار پہ لکھا ہوا علی کی ماں کے پیر کی تحریر تم نہیں مٹا سکے، تو پھر جن کے مقدر میں حسین کی ماں نے لعنت لکھ دی ہے وہ کیسے مٹا لو؟ مل کے بولو حیدری۔ آپ کی زندگی سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ یہی رجب ہے، اسی رجب کی 28ویں تاریخ کو کربلا کے کریم نے اپنے نانا کا بسایا ہوا مدینہ چھوڑا ہے۔ اٹھائیس رجب المرجب میرے مولا حسین بادشاہ نے نانا کا بسایا ہوا مدینہ چھوڑا۔ ویسے بڑا طویل مضمون ہے ڈاکٹر، میں اختصار سے کچھ عرض کر جاؤں گا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ اختتام مجلس پہ 2 آوازیں بلند ہو جائیں، 4 آنسو آ جائیں۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، ذکر میں شرکت کی۔ ولید کے دربار سے پیغام آیا، اس سے زیادہ جلدی کیا ہو؟ حسین دربار آئے، شبیر قرآن پڑھ رہے تھے۔ بلانے والا کون تھا یہ تاریخ میں پڑھنا، کس کا پوتا آیا تھا بلانے، یہ پڑھنا تاریخ۔ مولا فرماتے دن کی روشنی میں آؤں گا۔ شبیر بہن کے پاس آئے، فرمایا سیدہ ولید نے دربار بلایا۔ اچھا بھیا بتاؤ، اتنی محبت کرنے والی بہن نے حسین کے دربار جانے کے لیے انتظام کیا کیا؟ جب فرمایا نا ولید نے دربار بلایا ہے، شہزادی نے فوراً آواز دی عباس۔ سیدہ سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جعفری صاحب، عباس بہن کی پہلی بلند آواز سن کے بغیر نالین کے دوڑے سیدہ کے حجرے میں آئے،
فرمایا عباس کبھی حسین کو غور سے دیکھا؟ نہیں سیدہ، میں نظریں جھکا کے رکھتا ہوں۔ فرمایا آج میرا حکم ہے، شبیر کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھ۔ کیا بات ہے یار، سیدہ حکم ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار عباس نے حسین بادشاہ کو سر سے پیروں تک غور سے دیکھا۔ شہزادی فرماتی پھر دیکھ، پھر دیکھا، پھر دیکھ، پھر دیکھا۔ دیکھ لیا عباس؟ جی سیدہ دیکھ لیا۔ فرمایا حسین جا رہا ہے ولید کے دربار، غور سے دیکھ لیا نا؟ بس اتنا یاد رکھنا، جیسا دے رہی ہوں نا، جزاک اللہ، مرحبا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، جیسا دے رہی ہوں ویسا۔ عباس کی آنکھوں سے زاروں کے تار، آنسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ کیوں رویا عباس؟ سیدہ بس ایک حسرت سے رویا ہوں، ابھی آپ نے فرمایا نا جیسا دے رہی ہوں ویسا لوں گی، حسرت دل میں پیدا ہو گئی، اللہ کرے آپ ایسا کہتی رہیں۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ نہیں پڑھتا کیسے دربار گئے، کیسے پلٹے، واپس آ گئے حسین، فہرست بننا شروع ہو گئی۔ پڑھ لوں دو فکرے۔ فہرست بنی کیسے؟ قصر تطہیر کے صحن میں دو کرسیاں رکھی گئی، ایک پہ حسین بیٹھے، ایک پہ عباس، درمیان میں ایک 3.5 سال کی شہزادی جو کبھی رحل امامت میں بیٹھتی ہے، ہائے، کبھی رحل وفا میں بیٹھتی ہے۔ پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار، حسین لکھوا رہے ہیں، عباس لکھ رہے ہیں۔ پہلا نام میرے مولا حسین نے لکھوایا، فرمایا لکھو حسین ابن علی شہید کربلا۔ جوانوں کا رونا مشکل ہوتا ہے، حسین ابن علی شہید کربلا۔ جی مولا لکھ لیا۔ فرمایا لکھو عباس ابن علی شہید کربلا۔ لکھواتے رہے حسین، جب میرے مولا حسین نے فرمایا نا لکھو اکبر ابن الحسین شہید کربلا، قاسم ابن الحسن شہید کربلا، ایک بار میرے مولا عباس کا قلم رکا اور عرض کی مولا اجازت دیں ایک سوال پوچھ لوں؟ جی عباس پوچھ لو۔ فرمایا مولا یہ آپ جن کے نام کے ساتھ شہید لکھوا رہے ہیں نا، ان کی بہنیں ان کے سہرے بنا رہی ہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا، سیدہ عبادت قبول فرمائے۔ فرمایا سہرے بنائیں یا گانے بنائیں، میں نے شہید لکھوایا ہے۔ جی بسم اللہ، یہ جن کے نام کے ساتھ آپ شہید لکھوا رہے ہیں ان کی بہنوں نے ان کے سہرے بنا رکھے۔ بس عزاداروں لکھواتے لکھواتے آخری نام جو میرے مولا نے لکھوایا نا، وہ لکھوایا لکھو علی الاصغر ابن الحسین۔ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، مجالس سنتے رہتے ہو، 9 رجب کو اصغر آئے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ 27 کو یہ فہرست بنی ہے، 28 کو حسین چلے ہیں، 18 دن کے ہیں علی اصغر جب فہرست میں نام لکھوایا گیا۔ پشت پہ عبداللہ کھڑے تھے، 18 دن کے اصغر کا نام لکھا گیا کہ جعفر طیار کا غیرت مند بیٹا آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ نے اصغر کا نام لکھوا دیا ہے، یہ چند دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا؟ جزاک اللہ، تمہاری معرفت پہ قربان جاؤں، یہ چند دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا؟ مولا فرماتے عبداللہ تمہیں کس نے کہا؟
اصغر ماں کے بغیر جائے گا؟ بولا عراق کے سفر میں اصغر کی ماں بھی جائے گی؟ پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہائے نہ کر سکے. شبیر رو کے فرماتے ہیں عبداللہ جب اون کی ماں جائے گی اصغر کی نہیں جائے. سبحان اللہ مرحبا. یہ سننا تھا کہ جناب عبداللہ کی کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے. صرف عراق جانے کا سن کے عبداللہ کے بال سفید ہو گئے. عزادارو خود سوچ لو کیا حوصلہ تھا سجاد کا، جو پھپھیوں کے ساتھ کبھی عراق کے بازار کبھی شام کے بازار. بس عزادارو پہلی فہرست مکمل ہو گئی. دو فکرے اور کہہ لوں آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. مولا نے فرمایا عباس اب دوسری فہرست بنا. عباس کی زندگی میں بڑے بڑے مشکل وقت آئے، بڑے بڑے مشکل وقت آئے. بڑا مشکل وقت تھا جب 19 رمضان کی فجر تھی. عباس مسجد سہلہ میں تھے کہ ایک آواز آئی قد قتل امیر المومنین. تو عباس برہنہ تلوار لے کے دوڑے، مسجد میں داخل ہوئے تو فرمایا کس کی جرت میرے بابا پہ تلوار چلائے. پہلا مشکل کام شاہ جی یہ تھا کہ حسن نے حکم دیا تھا عباس تلوار نیام میں رکھ، زخمی باپ اٹھا. یہ پہلا مشکل کام تھا. یہ 40 ہجری تھی. دوسرا مشکل کام عباس کی زندگی کا وہ تھا جب 50 ہجری تھی. پہلا تیر جب حسن کے جنازے پہ چلا، اس وقت عباس نے حسین کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ایک بار اجازت دے پھر جہاں چاہے حسن کو دفنا لینا. بڑے بڑے مشکل کام عباس زندگی میں کر گئے. یہ سب سے مشکل کام اب حسین نے عباس سے کہا جب فرمایا لکھ زینب بنت علی. جزاک اللہ مرحبا، آباد رہو، سلامت رہو. جب فرمایا لکھ زینب بنت علی محاذ دربار شام. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. لکھ زینب بنت علی محاذ دربار شام. لکھ لیا عباس نے، لکھ کے آنسوؤں میں چھپا لیا عباس نے. پھر فرمایا لکھ ام کلثوم بنت علی محاذ دربار شام. جب فرمایا نا لکھ رقیہ بنت علی محاذ دربار شام. رقیہ شہزادی کا نام لکھ کے نا عباس رکے اور رو کے کہتے مولا میں نے رقیہ کا نام لکھ لیا ہے، اگر اجازت دیں تو پہلے 2 نام مٹا دوں. جو کام کرنے ہوں، جو خطبے پڑھنے ہوں رقیہ پڑھ لے گی، پتھر کھانے ہوں رقیہ کھا لے گی، بازار جانا ہو رقیہ جا لے گی. فرمایا نہیں عباس جو میں لکھوا رہا ہوں نا وہ لکھتے جاؤ. لکھواتے لکھواتے آخری فکرہ کہہ رہا ہوں عبادت ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئیں. شہزادی 3.5 سال کی درمیان میں کھڑی تھی. سیدہ سکینہ پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ حسین نے لکھواتے لکھواتے سب سے آخر میں حسین فرماتے ہیں لکھو سکینہ بنت الحسین. آپ حیران نہیں ہوئے؟ سب کے نام لکھوائے ہیں، اس بیٹی کا نام نہیں لکھوایا، لقب لکھوایا. یہ شہزادی کا نام سکینہ نہیں ہے، نام فاطمہ ہے. حسین نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے لیکن اس بیٹی کو حسین سکینہ کہتے تھے، فاطمہ نہیں کہتے تھے. پتہ نہیں پھر کیا ہوا، کس وجہ سے حسین فاطمہ نہیں کہتے تھے. 3.5 سال حسین سکینہ کہہ کے بلاتے رہے، 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. جزاک اللہ مرحبا، سلامت رہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. شہزادی یہ عبادت قبول فرمائے. لکھو سکینہ بنت الحسین. لکھا میرے مولا عباس نے سکینہ بنت الحسین. جب شہزادی نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا نا، اب شہزادی نہ بابا کی گود میں بیٹھی، نہ چاچا کی گود میں بیٹھی، نہ کرسیوں کے درمیان رکی. شہزادی قصر تطہیر کے صحن میں چلتی 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 اس حجرے میں آ گئی جس حجرے میں 6 سال کی وہ شہزادی جو 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن تھی، اس شہزادی کے خیمے میں آ کے سیدہ سکینہ آواز دے کے کہتی بہن میرا نام فہرست میں لکھا گیا
آپ کا نام نہیں لکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ صغریٰ چھوٹی بہن کو پاس بٹھا کے سر پہ پیار کر کے شہزادی فرماتی سکینہ جب شاید تھوڑی رہ جائے نا تو بڑے اپنا حصہ بھی چھوٹوں کو دے دیتے ہیں۔ سکینہ بھائیوں کے ساتھ کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو چھوٹی ہے نا، جا تو سجاد کے ساتھ رہ، تو اکبر کے ساتھ رہ، تو اصغر کے ساتھ رہ، تو اون کے ساتھ رہ، تو محمد کے ساتھ رہ، تو قاسم کے ساتھ رہ۔ سکینہ رہ بھائیوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنے گی، قبر نہ میری بھائیوں کے ساتھ بنے گی۔ بس عزادارو آخری لفظ میں کہوں، پھر سواریاں آ گئیں۔ قرآن اپنی اپنی آیتوں کو رحلوں میں رکھتے رہے، میں محمل کہوں رحل کہوں، قرآن سوار کرواتے رہے۔ ساری بیبیاں سوار ہو گئی، بس آخری فکر ہے، سب شہزادیاں سوار ہو گئی۔ سجاد شاہ پتہ نہیں آخر میں کس نے سوار ہونا تھا کہ حسین کے سر سے محمود شاہ جی امامہ اتر گیا۔ حسین کے سر سے امامہ اتر گیا۔ فرماتے عباس اتنا مشکل کام کر لیا نا، ایک مشکل کام اور کر۔ جی مولا حکم فرمایا اب اسے سوار کروا۔ بتاؤ عباس کیسے چلے؟ عباس نے پیروں سے نالین اتاری، اجازت شاہ سر سے امامہ اتارا، گلے میں ڈالا۔ عباس آگے سیدہ زینب کے حجرے کے سامنے، لالا موسیٰ والو ام البنین کا لال شہزادی کے حجرے کی دہلیز کے سامنے ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ اپنے امامے کے پلو سے دہلیز کے سامنے کی زمین صاف کر کے عباس نے دونوں ہاتھ دونوں طاقوں پہ رکھے، دروازہ کھولتے ہوئے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دروازہ کھلا تو سامنے برقعے میں لپٹی ہوئی اللہ کی عزت کھڑی تھی۔ آئے کرنے والوں سلامت رہو۔ عباس سامنے بیٹھے ہیں، سامنے برقعے میں لپٹی ہوئی شہزادی کھڑی ہے۔ فکر سنو گے عباس نے کیا کیا؟ عباس دونوں ہتھیلیاں بلند کر کے فرماتے ہیں پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھ، دوسرا قدم بابا کی حویلی میں رکھ۔ عزادارو جب بی بی آئی نا علی کی حویلی میں، بنو ہاشم کی حویلی میں، سیدہ چلنے لگی تو خود ہی شہزادی پیدل چل پڑی؟ نہیں، ایک طرف سے اکبر دوڑے، دائیں طرف سے اکبر نے پکڑا، بائیں طرف سے قاسم نے پکڑا، اون و محمد نے پیچھے سے ماں کی چادر کو سنبھال لیا کہ اماں کی چادر زمین پہ نہ لگے۔ جوانوں سوال کرو کہ کہاں گئے عباس؟ شہزادی چلی، عباس زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے امامے کا پلو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جہاں سے بی بی زینب پیر اٹھاتی تھی عباس زمین سے نقش قدم مٹا کے آواز دے کے کہتے تھے اللہ کرے تیرے پیر کے نشان پہ کسی کی نظر نہ پڑے، آئے کر کر رونا۔ عزادارو بی بی چلی، بس آخری فکر ہے، سیدہ چلی 14 قدم سیدہ علی کی حویلی میں چلی۔ 14ویں قدم پہ بی بی کو کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ بی بی نے پلٹ کے دیکھا تو سنو گے کون تھا؟ دیوار پہ حسین کا بازو، بازو پہ سر۔ حسین رو کے کہتے ہیں تھک گئی ہو تو ذرا سانس لے لو۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے آج گھر میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس وقت کیسے دیکھو گے جب شام کا بازار ہوگا، نیزے کی نوک پہ تیرا سر ہوگا، آوازیں آئیں گی مارو باغی کی بہن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دعا ہے اس ذکر کا رب میرے بھائیوں کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آجی برادران کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کو جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرما، ان کے پسماندگان جی جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں مالک